الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مصطفیٰ دہائیاں پہ گیا مصطفیٰ دہائیاں پہ رب کے سجدے خدایاں پہ گیاں اور تو جنا دی گٹھڑی چک کے ٹر پیاں گٹھڑی چک کے ٹر پیاں حق دی راتیں پھر آیاں پہ گیاں اور رب دی سو سانو رب
نے بخش دینا رب دی سون رب نے سانو بخش دینا رب دی سون جدو مصطفیٰ گوائیاں پہ گیاں جدو مصطفیٰ گوائیاں پہ گیاں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزت مآب پیر سید رمضان گیلانی شاہ صاحب اور میری بہت ہی احترام کی قابل پیر سید غلام میاں شاہ صاحب اور محفل کے حاضرین بزرگوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمانا اور اس کے بعد فرمانے خدا بندی ہے کہ فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر قرآن پاک کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایک گاؤں کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ تمام احباب ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر آپ کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے اپنی کلام دے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا محبوبہ تنو دنا جانا مست رحمت بنا کے گل چھوڑے آؤ۔ فرمایا محبوب ایک گاؤں واسطے نہیں آؤ، ایک ملک واسطے نہیں، دو ملک واسطے نہیں، تین ملک واسطے نہیں، بن کے تنو دنا جانا مست رحمت بنا کے گل چھوڑے آؤ۔ فرمایا حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے نے، انہوں نے رحمت بنا کے گل چھوڑے نہیں، بلکہ فرمایا تنو رحمت دے کے گلے آنے۔ حضرت نوح علیہ السلام رحمت لے کے آئے، حضرت ہود علیہ نبی جن علیہ السلام رحمت لے کے آئے، حضرت ہود علیہ نبی جن علیہ السلام رحمت لے کے آئے، حضرت شعیب علیہ السلام رحمت لے کے آئے، حضرت شیس علیہ السلام رحمت لے کے آئے، حضرت شعیب علیہ نبی جن علیہ السلام رحمت لے کے آئے، حضرت یعقوب علیہ نبی جن علیہ السلام رحمت لے کے آئے، حضرت یوسف علیہ نبی جن علیہ السلام رحمت لے کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام رحمت لے کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام رحمت لے کے آئے، سارے انبیاء کرام دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے، 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام دنیا دے اندر اللہ رب العزت نے بوس فرما کر یہ فرمایا میرے پیارے انبیاء کرام تن رحمت بنا کی گل چھوڑے آؤ، جس ٹائم تیرے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم دیواری آئی قرآن دے اندر اعلان کر کے دسایا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا محبوب سارے انبیاء کرام دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے میں سارے نو رحمت دے کے گلے آؤ. جس ٹائم تیری باری آئی تو میں کیا کیا آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا محبوبہ تینو رحمت دے کے نہیں بلکہ تینو رحمت بنا کے گل چھوڑے. پھر فرمایا تینو ایک گاؤں واسطے نہیں، ایک انسان واسطے نہیں، ایک جن واسطے نہیں، ایک چرند واسطے نہیں، ایک پرند واسطے نہیں، بلکہ تینو دونوں جہان واسطے رحمت بنا کے گل چھوڑے آؤ. پھر محبوب علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف فرما ہوئے نے، دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے نے. جدھر دیکھنے نے روشنائیاں پھیل گئیاں، ادھر جناب والا جنہ دیاں بکریاں دودھ نہیں سمجھے دیاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ انہ دیاں بکریاں بالکل دودھ سکا گئیاں. جس حضور علیہ السلام دنیا دے اندر آئے نے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر تشریف لے کے گئے نے. اس وقت جا کے تشریف فرما ہوئے نے جنہ بکریاں نے دودھ دینا چھڑ دیتا، وہ بکریاں بھی دودھ دین لگیاں. جنہ اونٹھڑیاں نے دودھ نہیں سمجھنیاں، وہ اونٹھڑیاں بھی دودھ دین لگیاں. میرے پیارے حبیب علیہ السلام دیاں برکتاں نے کہ کافر جڑے نے حضور علیہ السلام دا چہرہ مبارک تک دینے تے کلمہ پڑھی. اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو اتنی رحمتوں سے نوازا کہ جس وقت دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے تو فرمایا کہ محبوب تھانو دونوں جہانہ واسطے رحمت بنا کے چھوڑیا. تو جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، وہ کوئی تو غوث اعظم بن گیا اور کوئی داتا علی حجویری بن گیا اور کوئی ہمارے پیر مرشد پیر سید شمس الحق شاہ صاحب بن گئے اور کوئی نیاز علی شاہ صاحب بن گئے. تو اسی طرح جن اولیاء کرام نے آپ علیہ السلام کی پیروی کی، اللہ نے انہاں دا چرچا اس طرح فرمایا کہ آج انہاں نو صدیاں گزر گئیاں لیکن انہاں دا نام آج بھی زندہ ہے. پہرے بھائیو حضور غوث اعظم انہاں دا مہینہ گزر رہا ہے تو پیر صاحب کی طرف سے فرمائش ہوئی تھی کہ ان کی سیرت تو ٹائم بھی بالکل مختصر ہے. تو ان کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نہر کے کنارے پر جا رہے ہیں تو دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب جو ہے وہ تیرتا ہوا جا رہا ہے. تو بالکل بھوک کی بھی شدت ہے، دیکھا تو سیب کو اٹھا کر کھا لیا. ان کا تقویٰ دیکھیے گا، تقویٰ کیسا ہے. تو جب سیب اٹھایا کھا لیا، اس کے بعد یاد آیا کہ یار میں نے یہ تو پوچھا نہیں کس کا سیب ہے، کہاں سے آیا ہے، معلوم نہیں ہے. تو تقویٰ دیکھیے گا. اسی طرح سوچا کہ میں پیچھے چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہیں درخت نہ ہو سیب والا جو اس درخت سے یہ سیب گرا اور تیرتا ہوا یہ گزر رہا تھا. تو اسی طرح پیچھے ہٹے اور دیکھا کہ ایک سیبوں کا بہت بڑا ایک باغ ہے جس کی ایک بوٹے کی شاخیں جو ہے وہ اس نہر کے اندر لٹکی ہوئی ہیں. تو دیکھا اور کہا کہ یہی ہوگا وہ باغ جہاں سے یہ سیب گیا ہے. تو گئے مالک کے پاس جا کر پوچھا، کہا اے مالک میں نے آپ کے باغ سے جو درخت کا سیب تھا وہ تیرتا ہوا جا رہا تھا تو میں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا.
اور کھانے کے بعد مجھے سوچ آئی ہے کہ یہ میں نے پوچھا نہیں ہے۔ پیارے بھائیو ذرا تقویٰ دیکھیے گا حضور علیہ السلام کے غلاموں کا، تو جنہوں نے حضور علیہ السلام کی پیروی کی ہے۔ تو دیکھیے مالک کے پاس گئے، مالک نے کہا اب آپ کو سزا ہوگی، سزا یہ ہے کہ آپ 10 سال میرے باغ کی رکھوالی کرو گے۔ تو سزا اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے سزا قبول فرمائی۔ 10 سال انہوں نے باغ کی رکھوالی کی۔ بالکل اس سزا کے اندر جب یہ 10 سال مکمل ہوئے، اس کے بعد فرمایا مالک اب میری سزا مکمل ہو چکی ہے، مجھے اجازت دیجئے۔ تو جب اجازت مانگی تو مالک کہنے لگے نہیں، ابھی بھی آپ کے لیے ایک سزا ہے، ذرا میری بات کو توجہ کے ساتھ فرمائیں کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کا تقویٰ دیکھیے گا۔ پھر سوچا کہ آگے میں نے 10 سال کی سزا جو ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ فرمایا کہ میں نے پہلے 10 سال کی سزا کاٹی ہے، تو اب کون سی سزا ہے میرے لیے؟ تو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے پھر فرمایا چلے ٹھیک ہے، میں آپ کی دوسری سزا بھی قبول کرتا ہوں۔ تو جب کہا کہ آپ میرے لیے سزا جو ہے وہ اس کو مجھے بتائیے، تو فرمایا کہ آپ کے لیے سزا یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے نابینی ہے، منہ سے وہ گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، اور ہاتھوں اور پیروں سے معذور ہے، اس کے ساتھ آپ کو شادی کرنا پڑے گی۔ سوچنے لگے، سوچ کر پھر اللہ کا خوف ذہن میں آیا، تو پھر یہ سزا قبول کی۔ کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی سزا مجھے قبول ہے۔ تو اس کے بعد سزا منظور ہونے کے بعد شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد آپ اس عورت کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آنکھیں بھی بالکل سلامت ہے، کان بھی سلامت ہیں، ہاتھ بھی سلامت ہیں، پاؤں بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہیں، یعنی کہ بالکل جسامت جو ہے بالکل سلامت ہے۔ حیرانگی سے پوچھا اے مالک، آپ نے مجھے تو یہ کہا تھا کہ وہ بالکل معذور ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی اور پاؤں سے بھی، تو یہ تو بالکل سلامت ہے، یہ معاجرہ کیا ہے؟ تو مالک کہنے لگا ذرا سنو، آپ نے جب میرے باغ کی رکھوالی کی تو میں نے سوچا یہ 10 سال کی سزا قبول کرنے والے بزرگ کوئی عام نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ میری بیٹی وہ ہے کہ جس نے نہ تو پوری زندگی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا ہے، اور نہ ہی کانوں سے کسی غیر محرم کی آواز کو سنا ہے، اور نہ ہی منہ سے کسی غیر محرم کے ساتھ کلام کیا ہے، اور نہ ہی پاؤں سے کسی غیر محرم کے ساتھ پاس چل کر بھی نہیں گئی۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ آنکھوں سے، کانوں سے اور منہ سے معذور ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ حضور غوث اعظم کے والدین کی عظمت دیکھیے کہ ماں وہ ہے کہ جس نے پوری زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک کسی غیر محرم کو دیکھا بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو بلایا ہے۔ تو دیکھ لیجئے والدین، باپ کا مقام یہ ہے کہ نہر کے اوپر تیرتا ہوا سیف جو ہے وہ جا رہا ہے، بلیکے کے ساتھ کھا لیا، اس کی معافی تلافی کرانے کے لیے 10 سال کی سزا کاٹی۔ تو دیکھ لیجئے یہ والدین کی عظمت ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنے عظمت اپنے غلام کو عطا فرمائی، وہ غلام کو عظمت کیا ملی؟
کہ ان والدین سے وہ بچہ پیدا ہوا حضور غوث اعظم کہ جس نے جب پیدا ہوئے تو رمضان شریف کی پہلی تاریخ تھی، تو پہلے دن ہی کچھ بھی نہ کھایا۔ تو بعد میں تحقیق کی گئی کہ روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سحری کے وقت دودھ نوش فرما لیتے اور اس کے بعد اپنی ماں کے پاس بھی نہ جاتے۔ شام جب مغرب کی اذان ہوتی تو اس وقت آپ دودھ جو ہے نوش فرماتے۔ تو وہ پتہ چلا کہ بچپن میں ہی روزہ رکھتے تھے۔ تو والدین اگر نیک ہوں تو ان کی آگے اولاد جو ہے وہ حضور غوث اعظم جیسی پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ قافلے کے ساتھ پڑھائی کے لیے چلیں تو اپنی ماں سے اجازت مانگی، ماں نے نصیحت کی کہ آپ نے جو بھی ہو جائے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اپنے بزرگوں کو اور اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے۔ تو جب قافلے میں روانہ ہوئے، روانہ ہونے کے بعد ایک جگہ ڈاکوؤں نے سارا سامان قافلے کا لوٹ لیا۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم کے پاس آئے اور پوچھنے لگا ڈاکو کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ بالکل جو قمیض تھی اس کے اندر سلائی کیے ہوئے تھے۔ تو اس سردار نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ ہم نے جس کو بھی پوچھا تو اس نے جھوٹ ہی بولا، آپ سچ بتا رہی ہیں، اس کے اندر معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے مجھے نصیحت ہے میری والدہ سے کہ آپ نے جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی اوکھا وقت آ جائے تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، تو اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو وہ سردار اس وقت ہی آپ کے پاؤں پر گر گیا اور اس نے آ کر آپ سے معافی تلافی کی اور کرنے کے بعد آپ کے ہاتھوں پر سلام قبول کیا اور اس کے بعد آپ کے بیعت ہو گیا۔ تو پیارے بھائیوں، یہ ہمارے حضور غوث اعظم بڑی گہری شریف والے پھر ان کی سیرت ہے، ذرا پڑھ کر آپ بھی اس سے سبق حاصل کیجئے کہ ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے اور ہماری اولاد بھی ہم سے جو پیدائش جنم لے گی تو وہ بھی نیک اولاد جنم لے گی۔ تو پیارے بھائیوں، یہ میری حاضری مکمل ہوئی۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری اس حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔